السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوگی۔ ناظرین کرام، اس وقت پورا ملک ہندوستان ایک غم کے ماحول سے گزر رہا ہے، اور وہ غم ہم سب کو معلوم ہے اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ گزشتہ کل ہمارے یہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور انتہائی دردناک ہمارے ملک کے ایک صوبے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ صوبہ ہے جموں کشمیر۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں آتنکوادیوں نے بے قصور اور نہتے لوگوں کو مارا۔ اس تعلق سے سب سے پہلے تو یہ بات عرض کرنی ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے، انتہائی غلط کام کیا ہے، انتہائی برا کام کیا، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ ایسے لوگوں کو پکڑ کر سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، جو دوسروں کے لیے بھی عبرت کیا سبب بنے، اور لوگ اس کو دیکھیں، کہ جو اس کو دیکھیں وہ عبرت حاصل کریں کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے کبھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کچھ نفرتی چنٹو ہیں، یا کہہ لیجئے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ کام ملا ہوا ہے کہ وہ نفرت پھیلا ہے۔ جیسے ایک مستقل چینل والے اس انداز پر، جو مشہور ہندوستان کی مشہور چینل ہے، اور ان کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیے، اس پر صاف صاف لکھا ہوا ہے، اس انداز میں نفرتی انداز میں اس کو لکھا ہے کہ جیسے یہ حملہ ہوا، کہ یہ حملہ ایک خاص ٹارگیٹ کر کے کیا گیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ حملہ ٹارگیٹ کر کے کیا گیا، لیکن اس حملے کے ذریعے ہماری جو ہندوستانی تہذیب ہے، جو آپسی ملن ہے، اس ملن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بات بھی ٹھیک، لیکن اس کو میڈیا نے اس انداز میں پیش کیا کہ پہلے پوچھا مذہب اور پھر اس کے بعد اس کو مارا۔ ظاہر ہے پہلے پوچھا مذہب، پھر اس کے بعد اس کو مارا۔ اس کے بہت سارے پس منظر ہیں۔ ہر چیز کو لگام شروع ہی میں دے لیا جائے تو اس سے بہت سارے دور رس جو نتائج ہوتے ہیں وہ نکل آتے۔ 2014 سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ مذہب کی شناخت کر کے مارنا۔ پہلے ایک کو مارا، پھر دو کو مارا، پھر تین کو مارا، پھر ادھر سے مارا، یہاں تک کہ ٹرین میں باضابطہ ایک وردی پہنے ہوئے شخص نے جان پوچھ کر، کہ وہ جاننے والا کہ مسلم داڑھی والے ہیں، ان کو مارا، مذہب دیکھ کر مارا، جان پوچھ کر مارا۔ آج کچھ لوگوں نے پھر مذہب پوچھ کر مارا، جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا۔ یقیناً جس نے یہ کیا غلط کیا، یہ جو روش چلی یہ غلط چلی، جس کے ذریعے سے چل رہی ہے وہ بھی غلط، جو چلوا رہا ہے وہ بھی غلط، یہ روش غلط، یہ طریقہ غلط۔ ہمارے وہ بھی آتنکوادی تھے جنہوں نے کل مذہب کے نام پر مارنا شروع کیا تھا، اور کل جنہوں نے مذہب کے نام پر مارا ہے وہ بھی آتنکوادی۔ آتنکواد میں دونوں برابر ہیں، اس لیے سزا کی مستحق ہر وہ شخص ہے جو اس طرح سے ٹارگیٹ کر کے مذہب کے نام پر کسی بھی بے قصور کو مار دیا۔ لیکن اگر ایسا کیا ہے تو انتہائی غلط کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام وہ انتہائی اس وقت اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے جذبے کو سلام کہ جس انداز سے عادل شاہ نے مقابلہ کیا ان سے، اور اپنے جو وہاں کے پریٹک تھے اس وقت، جو ان کے مہمان تھے اور جو کہ غیر مسلم تھے، ہندو تھے، ان کو بچانے کے لیے اس نے دشمنوں سے بالکل کستم کشتہ ہوئے ان کی گن پکڑ لی، اور گن پکڑنے کے بعد ان کی جو بندوق تھی اس کی گولی خود ان کو لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ اور عادل شاہ اپنے گھر کے اکیلے کمانے والے تھے، ان کا کوئی گھر پہ دوسرا سہارا نہیں، وہ شہید۔ ایک اور مسلم اس میں شہید ہوئے۔ ایسا نہیں ہے، کشمیری عوام پوری طرح وہاں کے پریٹکوں کے ساتھ ہے، جو وہاں گھومنے گئے تھے، مہمان گئے تھے، ان کے ساتھ ہے۔ اور جس انداز پہ وہ خدمت کر رہے ہیں وہاں لوگوں کی، ہوٹل والے ہو، رکشے والے ہو، بگی والے ہو، گاڑی والے ہو، ٹیکسی والے ہو، جس انداز پہ وہ ساتھ میں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم بالکل محفوظ ہو، تو جس انداز کو یہ دکھا رہے ہیں کہ جس انداز میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ حقیقت ہے ہندوستان کی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا تو بہت کچھ گڑبڑ کر رہا تھا، وہ آپ کے سامنے بھی ہے، کیا کیا گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بڑا سوشل میڈیا کا، اس کے ذریعے سے حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی۔ وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کے انٹرویو سامنے آ گئے، کئی لوگوں کے لیک اب تک سامنے آ گئے، تو وہاں کے لوگوں کا ہمارے ساتھ کیا رویہ رہا۔ وہ جو لوگ تھے وہ غلط تھے،
ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن وہاں جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں اور وہ وہاں اپنے سارے مہمانوں کی عزت کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو پناہ دے رہے ہیں، ان کو رکھ رہے ہیں۔ یہ ساری اس لیے یہ کہنا کہ ایک مذہب کو خاص طور پر ٹارگیٹ کرنا کہ کن مذہب والوں نے یہ کام کیا ہے جو کہ تمہیں مارا ہے، یہ جو میڈیا اس کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور راجنیتک اس کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، میڈیا بنا رہا ہے اور راجنیتک لوگ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم، یہ جو کھائی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ آتنکوادی حملہ غلط ہے اور یہ کھائی جو اس حملے کے ذریعے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس سے زیادہ غلط ہے۔ لہٰذا ہمیں بہت ہوشیاری سے رہنا چاہیے، ہمیں ان حملوں کی بھرپور مذمت کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کو سخت سے سخت سزا ملے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں بے شمار فوج ہے، بے شمار پولیس ہے، بی ایس ایف کے جوان ہے، تمام تر حکومت کے اچھے اسلحے وہاں موجود ہیں۔ پھر کیا وجہ ہوئی ایسی کہ اچانک ایسی جگہ پر جہاں 2000 لوگ موجود ہیں، میں کبھی کشمیر نہیں گیا لیکن وہاں کے بارے میں لوگوں کے ذریعے جو وہاں جاتے ہیں ان سے سنا، موبائل پر دیکھا، معلوم ہوا، کچھ آرٹیکل پڑھ گئے کہ وہاں چپے چپے پر پولیس تعینات رہتی ہے، موجود رہتی ہے، وہاں آپ کی چیکنگ ہوتی ہے بار بار، جو لوگ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ لیکن ایسی کیا وجہ رہی کہ جہاں 2000 آدمی موجود تھے وہاں ایک بھی جو لوگ وہاں بتا رہے کہ آفیسر موجود ہی، کوئی سیکیورٹی دستہ موجود نہیں؟ تو اتنی بڑی سیکیورٹی چوک، یقیناً اس کے لیے حکومت ذمہ دار، حکومت ہند ذمہ دار ہے اس بات کے لیے کہ وہاں چوک ہے کوئی کیسے۔ یہ جو نظام ہے فوج کا، پولیس کا، بی ایس ایف کا، جن ہاتھوں میں ہے وہ ہاتھ ذمہ دار کہ اتنی بڑی لاپرواہی کیسے ہوئی۔ ہم ان سب اپنے بہن بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہیں، جو وہاں شہید ہوئے ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے، لیکن ساتھ ہی ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ آئندہ اس طرح کی چوک نہ ہو، آئندہ اس طرح سے بے قصوروں کی جانیں نہ جائے، اس طرح کی حکمت عملی اپنائی جائے۔ پہلے پلوامہ میں ہوا، وہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، کون آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا کر گیا، کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح سے اب یہ پہلگام میں ہو گیا، کہاں سے آئے، کیا تھے، کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، بہت زیادہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ دکھ کی گھڑی میں پورے ہندوستان کا مسلمان اور ہندوستان کی ایک ایک عوام ان بہن بھائیوں کے ساتھ شریک ہے جو وہاں پر شہید ہوئے۔